السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اقبال's تھیوری آف سیلف، اس کے ساتھ ساتھ تھیوری آف فقیر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کنسیپٹ آف فقیر۔ تو آپ سے سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جس نے بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تاکہ میرا موٹیویشن لیول جو ہے وہ بڑھ سکے، اور میری ایفرٹ کو اپریشیٹ کریے اگر آپ کو میرا کام اچھا لگ رہا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اقبال's کنسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ، علامہ اقبال کا تصور ذہنی صحت۔ یہ شعر ہے علامہ اقبال کا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ انسان کی فطرت انسان کے لیے چیلنج ہے، وہ نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی سمجھنا چاہتا ہے۔ بہت سے فلاسفروں نے شخصیت کو سمجھنے کے لیے مختلف نقطہ نظر پیش کیے ہیں۔ شخصیت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ذہن اور حواس روح اور جسم، ورثہ اور ماحول کا مجموعہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ذہنی صحت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ جسمانی صحت۔ علامہ اقبال کی دلچسپی۔ اقبال کی دلچسپی مذہب، فلسفی، آرٹ، معاشیات میں ہے، لیکن ان کے کام کا بنیادی پہلو شخصیت کے اصول اور عقائد ہے۔ انسان کا اخلاقی اور مذہبی آئیڈیل خودی کو نظر انداز کرنا نہیں بلکہ ذات کو مضبوط کرنا ہے۔ اقبال کے مطابق ذہنی طور پر صحت مند انسان کو چاہیے کہ وہ لامحدود ممکنات کا انکشاف کرے اور خود کو بھرپور زندگی کی طرف لے جائے، کیونکہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اقبال کا ذہنی صحت کا نظریہ نہ صرف مسلم دنیا کے لیے بلکہ مغربی دنیا کے لیے بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ انسانی شخصیت کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو بھی رد کرتا ہے۔ مینٹل لائف، ذہنی زندگی۔ اقبال کے نزدیک کوئی مقصد دور نہیں اگر ہم اس کی طرف حرکت کر رہے ہیں۔ مقاصد اور خیالات زندگی کا راستہ ہے اور جس کے ذریعے ہم موت کی طرف جاتے ہیں۔ اقبال کی زندگی اسیمیلیٹو موومنٹ ہے۔ یہ خواہشات اور خیالات کی تخلیق میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ خیالات پیدا کرنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے وہ حواس ذہانت ہے۔ زندگی کے راستے میں آنے والی سب سے بڑی رکاوٹ میٹر ہے۔ دوسری طرف فطرت زندگی کو اندرونی طاقت دیتی ہے تاکہ وہ اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر سکے۔ ریلیجن یعنی مذہب۔ اقبال کے نزدیک مذہب ایک فلسفی ہے۔ یہ انسان اور خدا کے درمیان تعلق کا فلسفہ ہے۔ یہ انسان کی خواہشات کا ڈائنامک نظریہ ہے۔ اقبال مذہب کو ان ادوار میں تقسیم کرتا ہے۔ فیتھ ڈسپلن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جس کو فرد غیر مشروط ذریعے سے قبول کرتا ہے۔ تھاٹ یہ اصول، قوانین اور ذرائع کو سمجھنے کے لیے ہے۔ ڈسکوری اس کا براہ راست تعلق حقیقت کی نشو و نما کے ساتھ ہے۔ اس میں مذہب کے ذریعے شخصیت میں طاقت پیدا کی جاتی ہے۔ دا الٹیمیٹ ریالٹی، اللہ خدا الٹیمیٹ ہے جو مکمل طور پر اپنا وجود رکھتا ہے، کوئی اور اس کی ذات کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اقبال نے اپنے مذہبی تفکر کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ ریالٹی دیر پا ہے، فطرت کے ذریعے ایگو میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اقبال کے نظریے کے مطابق خدا کی بنیادی صفت انفرادیت ہے، دوسری صفت میں تخلیق اور علم قادر مطلق ہے۔ اقبال خدا کا ادراک پرفیکٹ انڈیویجول کے طور پر کرتا ہے اور دوسری تمام ایگو اس کی انفرادیت کی طرف بڑھتی ہے۔ قرآن پاک میں انڈیویجول پرفیکٹ یعنی خدا کے بارے میں یہ الفاظ ہیں: اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات ابدی ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اقبال کے نزدیک اخلاقی جانچ کے لیے فری ول بہت ضروری ہے، لیکن یہ ول غلط یا منفی آئین کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ مین، دا سیلف اور ایگو یعنی خودی۔ اقبال کے نزدیک تمام فکر کا محور خود یا ذات کا تصور ہے۔ تمام کائنات میں ایگو ہوڈ کا ایک ارتقائی انداز نظر آتا ہے۔ اقبال کے نظریے کے مطابق ایگو ہوڈ کا شعور ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات میں ہوتا ہے۔ 3 چیزوں کی قرآن پاک میں وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آدمی کو انتخاب کیا ہے۔ نمبر 2، انسان اپنی تمام تر غلطیوں کے ساتھ زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے۔
انسان افراد شخصیت کا نمائندہ ہے۔ آدمی جسم اور روح کا مرکز ہے۔ جسم سے مراد فزیولوجیکل عنصر جبکہ روح سے مراد ذات اور ذہن ہے۔ کریکٹرسٹکس آف ایگو، نمبر 1 پہ ہے یونٹی۔ اقبال کے تجربات ظاہر کرتے ہیں کہ ایگو ذہنی حالت کی وحدت ہے۔ ذہنی حالتیں تنہا نہیں ہو سکتی بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کر کے وحدت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہر ایگو اپنے آپ میں مکمل ہوتی ہے اور اس کی وحدت پرائیویٹ ہوتی ہے، یعنی ذاتی ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے انڈیویجویلٹی۔ ایگو کی انفرادیت ڈائنامک ہے۔ ایگو ماضی اور حال کی طرف اسیمیلیٹ کرتی ہے۔ نمبر 3 ہے فریڈم، یعنی آزادی۔ ایگو کی تیسری اہم خصوصیت اس کی آزادی کی صفت ہے، لیکن ایگو کی آزادی اپنی مکمل شکل میں نہیں ہوتی بلکہ سیلف آرگنائزڈ اور سیلف ڈسپلن ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے امورٹیلٹی۔ اگر ایگو میں وحدت، انفرادیت اور آزادی کی صفت موجود ہوں تو وہ امورٹیلٹی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اقبال کے خیال میں امورٹیلٹی ایگو کی کوششوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ صرف اور صرف مستقل کوششوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اقبال's تھیوری آف فقیر۔ اقبال کے خیال میں فقیر کی اصطلاح غربت کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ ایک امیر شخص بھی فقیر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اقبال کے لیے فقیر ایسا شخص ہے جو ہمارے درمیان رہتا ہے اور اپنی اقتدار اور اصولوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس میں امیری و غریبی کا تصور موجود نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی چیزیں حاصل ہوں یا نہ ہوں، آخر وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ویلیوز آف فقیر۔ فقیر کی اعلیٰ اقتدار روحانی، مذہبی، اخلاقی، معاشیاتی اور سماجی زندگی کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اقبال کے مطابق فقیر توحید، شریعت اور اخلاقیات کا قائل ہوتا ہے۔ وہ توحید پر یقین رکھتا ہے اور صرف خدا سے ڈرتا ہے اور صرف خدا کی ہی عبادت سے منسلک ہوتا ہے۔ اکنامک ویلیوز۔ فقیر اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود کماتا ہے۔ اسلام غربت کو قبول نہیں کرتا اور دولت کے حصول سے منع نہیں کرتا، کیونکہ غربت کئی برائیوں کی وجہ بنتی ہے۔ اقبال کے نزدیک دولت کے حصول کے لیے چند باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، دولت حلال ہونی چاہیے۔ نمبر 2، دولت مناسب جگہ پر خرچ کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اور فقیر اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے توکل۔ توکل سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور نتیجہ خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ معاشرتی اقتدار میں فقیر اس دنیا اور معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ سماجی زندگی کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اس کی زندگی کوشش اور سرگرمیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔